آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کی زندگی فن، خدمت، صوفیانہ عشق اور خاندانی شرافت سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسا فنکار جس کی آواز، جس کی اداکاری اور جس کی شاعری نے دل کو چھوا، لیکن آج وہی شخصیت لاہور کے ہاسپٹل کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اللہ کے حضور جھکی تو دل کا دورہ پڑا اور اب وہ لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج ہیں۔ کیا ان کی طبیعت سنبھل پائے گی؟ کیا وہ پھر سے اپنے مداحوں کے درمیان لوٹ آئیں گے؟ آج کی ویڈیو صرف ایک بائیوگرافی نہیں بلکہ ایک خراج ہے ان لمحوں کا، ان کرداروں کا، اس شرافت کا جو سید عاصم بخاری کی پہچان ہے۔ اچھا، اس نے پنک دے دی ہے؟ بھائی بڑا غیر ذمہ دار آدمی ہے یہ رستو، پتہ نہیں اس کا دھیان کدھر رہتا ہے۔ 18 جولائی 2025 کو فجر کے وقت سید عاصم بخاری کو دل کا دورہ پڑا۔ انہیں فوری طور پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بر وقت طبی امداد فراہم کی جس کے نتیجے میں وہ بے ہوشی کی حالت سے نکل آئے، لیکن ان کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو چکا ہے، پانی بھر گیا ہے اور گردوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے۔ البتہ ڈاکٹروں کے مطابق علاج جاری ہے اور وہ مکمل نگرانی میں ہیں۔ اہل خانہ اور مداد دعاؤں میں مصروف ہیں۔ 1944 میں پنجاب کے دل لاہور کے قدیم علاقے موچی دروازے ایک سادات خاندان میں آنکھ کھولی۔ یہ خاندان علم، شرافت اور دینی نسبت کی علامت تھا۔ ان کے پر نانا معروف مذہبی شخصیت تھے۔ شوبز تو دور کی بات، اس وقت ان کے خاندان میں کسی کا بھی فنون لطیفہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بچپن کے ابتدائی سال موچی دروازے لاہور کی گلیوں میں کھیلے، پھر والد کی نوکری محکمہ جنگلات میں ہونے کی وجہ سے لاہور کے علاقے رسول نگر اور پھر اس کے بعد جہلم اور بعد میں سرگودا جیسے علاقوں میں منتقل رہے۔ 1951 میں سرگودا منتقل ہوئے جہاں اسلامیہ خالقیہ ہائی اسکول سے میٹرک کیا، پھر کراچی جا پہنچے اور سندھ مسلم کامرس کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر فنکار چھپے جذبے نے انگڑائی لی۔ لاہور واپس آ کر نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی۔ یہاں سے ایک ڈرامٹک کلب میں انہیں ایکٹنگ کی آفر ہوئی۔ توفیق اعجاز صاحب نے ان کا انٹرویو کیا اور اس زمانے کے مشہور فنکار رفیع خاور عرف ننا نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یوں ان کی زندگی نے ایک اہم موڑ لیا۔ 1965 میں پی ٹی وی کے ڈرامے کرائے کا گھر میں لیڈ رول ملا۔ معاوضہ صرف 17 روپے، مگر بے حد خوشی ہوئی۔ ابتدا میں ہیرو کا کردار کیے مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ اصل طاقت ان کے کردار میں ہے، نہ کہ صرف مرکزی کردار میں۔ انہوں نے کریکٹر ایکٹرز کے رولز کیے، بزرگوں، مزاحیہ کرداروں اور صوفیہ مزاج کرداروں میں جان ڈال دی۔ مشہور فلم دبئی چلو میں انہوں نے نمایاں رول ادا کیا، جبکہ سلطان راہی کی فلم میں انہوں نے سلطان راہی کے دادے کا بھی کردار نبھایا۔ ان کے یادگار ڈراموں میں اندھیرا اجالا، طوطا کہانی، بخت نامہ، زرد دوپہر، ایک دن اور سب سے مشہور ڈرامہ جھنجال پورا۔ یہی وہ ڈرامہ تھا جس نے سید عاصم بخاری کو ملک بھر میں مشہور کر دیا۔ بھائی بلال بیگ کا کام تو چکنا چکانا ہے، ٹیپ داری والا جو اس کی فائل بھی کھولنی پڑے گی۔ کیا؟ کون سی فائل؟ فلموں میں دبئی چلو، گنڈا راج، سب سے بڑا روپیہ، دلاور خان اور البیلا عاشق۔ حیرت انگیز طور پر ایک فلم خود بھی بنائی جس میں وہ نہ صرف ہدایت کار بلکہ اس کے مصنف بھی تھے۔ ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہے، صوفیانہ نعتیہ کلام، مزاحیہ پروگرامز اور شاعری نشستوں کی میزبانی کی۔ عاصم بخاری کے اندر صوفی مزاج ان کی خاندانی تربیت کا حصہ ہے۔ ان کی پنجابی شاعری میں تصوف، محبت، ہجر اور انسانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ متعدد شاعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ لاہور کے ادبی حلقوں میں انہیں پنجابی کے جدید دور کا صوفی شاعر مانا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کئی ادبی محفلوں اور مشاعروں کا حصہ بنتی ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ستارہ امتیاز سے نواز دیا گیا ہے۔ ادبی خدمات کے حوالے پر کئی مقامی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں مدعو کیا جاتا ہے۔ لاہور کی مختلف یونیورسٹیز میں ان کے فن اور شخصیت پر تحقیقی مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ عاصم بخاری کی ازواجی زندگی بہت ہی پرسکون رہی۔ ان کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں۔ بیٹا سید اجلال عاصم بخاری جو اینک والا جن جیسے مشہور بچوں کے ڈراموں میں نظر آ چکا ہے، بیٹا سید اجلال عاصم بخاری اور بیٹی معطر خواجہ، یہ دونوں اینک والا جن جیسے مشہور ڈرامہ سیریل میں بچوں کے کرداروں میں نظر آ چکے ہیں۔ اور عاصم صاحب نے ان دونوں بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، اور عاصم منیر صاحب نے اپنے دونوں بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں، اور وہ اپنے والد کے فن پر فخر کرتے ہیں۔ عاصم بخاری صاحب آج بھی لاہور میں رہتے ہیں، مگر اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے
खामोश दुआओं के तलबगार हैं। जिंदगी भर दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाला ये फनकार आज खुद एक खामोश सा किरदार बनकर बिस्तरे अलालत पर है। इसे ना दौलत की फिक्र है, ना शोहरत की, बस अब वो वक्त की आखिरी झलक देख रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं, ये फन, लगन, सूफियाना फिक्र और खानदानी शराफत की कहानी है। अगर तो आप दुआ के अल्फाज जानते हैं तो उनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अगर आप फन को समझते हैं तो उनके फन की कदर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को आखिर तक देख चुके हैं तो कमेंट में बस एक लफ्ज जरूर लिखिएगा कि या अल्लाह पाक आसिम बुखारी साहब को शिफा अता फरमा, आमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आसिम बुखारी साहब के बारे में अपने जज्बात कमेंट बॉक्स में लाजमी तहरीर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और अजीम फनकार की दास्तान लेकर।